اس سے پہلے کہ ہم صبر کے حوالے سے بات کریں، شکر کے حوالے سے بات کریں، میں آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو مشکلات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان خود کو کویشچن کرتا ہے یا اللہ کو کویشچن کرتا ہے کہ آزمائشیں کیوں، مشکلات کیوں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں مشکلات کو کیوں لاتا ہے یا آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، ان اللہ خیر الناصر و معین، السلام علی المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے اور امام زمانہ کی نصرت و مدد سے انشاءاللہ کہ ماہ رمضان سے جو ہمیں آؤٹ پٹ ملنا چاہیے کہ واقعا صبر اور شکر کا جو درس ہمیں ماہ رمضان دیتا ہے، انشاءاللہ کہ اس سے بہترین استفادہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس چیز کو انشاءاللہ ہم شامل کریں کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر مشکل، ہر گھڑی میں صبر اور شکر کے دامن کو ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں الہی تھامے آمین، رہیں الہی آمین۔ انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ پروردگار عالم زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں انسان کی کیوں لاتا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم آیات، روایات، قرآن کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دنیا کو جو ہے وہ آزمائش گاہ بنایا ہے، یعنی مسلسل آزمائش گاہ ہے، مسلسل مشکلات ہیں، مسلسل آزمائشیں ہیں، یا بہت آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو ہم کنٹینیوسلی ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ نا کنٹینیوسلی ہم ایک پیپر ہے جو ہم دے رہے ہیں اور ہر ایک کا پیپر مختلف ہے، الگ الگ ہے، کسی کی آزمائش کچھ ہے، کسی کی آزمائش کچھ ہے۔ اور واقعاً اگر آج ہم ایک سروے کریں اور ذرا لوگوں سے ان کی رائے لیں، ان کی زندگی سے متعلق ہم انفارمیشن لینا چاہیں، ان کے حال احوال پوچھنا چاہیں، تو تقریباً ہر فرد کسی نہ کسی مشکل اور گرفتاری میں ہمیں دو چار نظر بالکل، آتا ہے۔ ہر انسان زبان پہ شکوہ لیے ہوئے ہے، یہ مشکل، یہ آزمائش، وہ آزمائش، یہ بیماری، وہ بیماری، یعنی ہر انسان پریشان ہے۔ سیٹسفیکشن، مطمئن، اطمینان جو ہے وہ بہت کم لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آج کی زندگی میں، کہ ہر انسان جو ہے وہ شکوہ لیے ہوئے ہے کہ بالکل۔ پریشانی یا مشکل سے دوچار ہے اور گزر رہا ہے۔ تو اگر ہم ان مشکلات کو دیکھیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشیں پروردگار عالم کیوں لے کر آتا ہے مومن کی زندگی میں، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ان آزمائشوں اور مشکلات کے ذریعے سے انسان کی تربیت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں نا پروردگار عالم کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے نا۔ بالکل، صحت تندرستی دیتا ہے، نعمت ہے، کبھی چھین لیتا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے۔ آزمائش ہے۔ مال و ثروت کسی کو دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، کوئی فقر و فاقے میں گزار رہا ہے، تو ہر طرح سے انسان آزمائش میں ہے، دے کے بھی آزما رہا ہے اور لے کر بھی آزما بالکل۔ رہا ہے، کنٹینیوسلی ہم ایگزامینیشن ہال میں پیپر دے رہے ہیں۔ بس پروردگار عالم ان آزمائشوں سے، ان مشکلات کے ذریعے کیا کرتا ہے، مومنوں کی ایک تو آزمائش کرتا ہے، دوسرے ان کی تربیت کرتا ہے۔ یہ خداوند متعال وہ ہے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں الذی لا تنقص خزائنہ، اے پروردگار تیرے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، بے شک۔ تیرے پاس سب کچھ ہے نا، تو چاہے تو سب کچھ اپنے بندوں کو عطا کر سکتا ہے، لیکن تو اپنے ہاتھ کو کیوں روکتا ہے؟ بعض چیزیں نہیں دے رہا ہوتا، ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم سے، لیکن خدا روک رہا ہوتا ہے، نہیں دے رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے اس چیز کے مقابلے میں، آپ خدا کے ساتھ کس طرح کا ریئیکشن شو کرتے ہو، آپ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہو۔ تو پروردگار عالم ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندے کو کیا کر رہا ہوتا ہے، میجر کر رہا ہوتا ہے، کس کمال تک پہنچا ہے ابھی، اور مزید ابھی اس کو کمال تک پہنچنے کے لیے کتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ بالکل، جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، ایگزام کے ذریعے کیا کر رہا ہوتا ہے، بچوں کو جج کر رہا ہوتا ہے، میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے تو یہ ابھی اس کا لیول کیا ہے، اور ابھی اس کو کتنی میری توجہ اور اسٹڈیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم کیونکہ مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، رب ہے، تو اپنے بندوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مومن کے لیے مشکلات اور آزمائشیں خاص کر رکھی گئی ہیں، کیونکہ مومن کو خدا محبت بھی کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو جائے، بالکل، ہے نا۔ تو البلاء للولا، مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں ہی مومن کے لیے۔ اگر مومن پہ آزمائش اور مصیبت نہ آئے 40 دن میں، تو حدیث اور روایت کہتی ہیں کہ پھر مومن ذرا ہوشیار ہو جائے، تھوڑا اپنی زندگی کو ٹٹولے کہ کیا ایسا کیا ہے، کہیں کوئی ایسا کام تو انجام نہیں دے دیا کہ خدا نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہو۔ بالکل۔
تو اگر مصیبت آزمائش 40 دن میں مومن پر نہیں آ رہی تو فکر کی بات ہے، انسان کو پریشان ہونا چاہیے. اور اگر یہ مشکلات، آزمائشیں، چھوٹے چھوٹے امتحان ہماری زندگی میں آ رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا ابھی تک ہمارا چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے. اس نے اب تک ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا ہے. یہ واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ ایک گھر پہ دعوت پہ بلائے گئے تھے، مہمان تھے. جب گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک دیوار پر ایک مرغی بیٹھی ہے اور اس نے انڈا دیا، اور جب انڈا دیا تو وہ انڈا دیوار سے نیچے گرا لیکن ٹوٹا نہیں. تو پیغمبر اکرم نے صاحب خانہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہوا، انڈا اتنی اونچائی سے گرا لیکن ٹوٹا نہیں. تو وہ صاحب خانہ جو تھے وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا کبھی. یعنی آپ نے دیکھا کہ انڈا گرا اور ٹوٹا نہیں، تو میرے گھر میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی ضرر، کوئی نقصان، کچھ ایسی آزمائش کچھ میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. تاریخ کہتی ہے پیغمبر اکرم فوراً اس گھر سے باہر تشریف لے گئے. فرمایا اس گھر پہ خدا کی رحمت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اگر 40 دن میں کوئی آزمائش، چھوٹی مشکل، کوئی چھوٹا سا نقصان تمہاری زندگی میں اگر نہیں ہو رہا تو پھر ہوشیار ہو جاؤ کہ کہیں خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا ہے. دوسری مثال دوں کہ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں، کیونکہ انسان ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے. یہ دنیا کی ظاہری لذتیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی جو فیسلٹیز ہیں وہ انسان کو غفلت میں لے جاتی ہیں اور انسان اس میں چلا جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے. جب خداوند متعال دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ انسان زندگی میں بالکل غفلت کا شکار ہو گیا اور بالکل مجھے بھول چکا ہے، تب پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی لائف کو جو ہے وہ مشکل بنانا شروع کر دیتا ہے، اس کو پریشانیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت سادہ سی میں مثال دوں گی یہاں پہ کہ اگر ہم پرانے علاقوں میں چلے جائیں جو کچی آبادیاں ہیں، یا آج بھی آپ کراچی کے یہاں کے آپ مختلف علاقوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو کچی آبادیاں یا پرانی آبادیاں آپ وہاں دیکھیں گی گلیاں بہت پتلی پتلی ہوتی ہیں، ہے نا؟ کیوں ہوتی ہیں پتلی پتلی گلیاں؟ اسی لیے کہ پرانے زمانے میں یقیناً گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھیں کہ بڑی گلیاں بنائی جاتی، لیکن جب انسان، دو لوگ ہیں جو آپس میں اہل محلہ یا پڑوسی کہہ لیں، دو لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور اس قدر ناراض ہوں، ان کے اندر اس قدر رنجش اور خلش آ گئی ہو کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس قدر ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں، جب اس گلی سے گزرتے ہیں روبرو ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے روبرو ہوتے ہیں، فیس ٹو فیس جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے سے شانہ ٹکراتا ہے گزرتے ہوئے، ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو لا محالہ ایک دفعہ میں، 2 دفعہ میں، 3 دفعہ میں کچھ نہ کچھ ان کے درمیان آ جاتے ہیں، دل میں گنجائش پیدا ہونے لگتی ہے، اور ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے کہ دونوں میں صلح ہو جاتی ہے نا؟ تو یہ جو صلح ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے، کیا چیز باعث بنی کہ ان کے درمیان صلح ہوئی؟ وہ تنگلی جو ان کے وجود کے درمیان تھی، اس تنگلی نے یہ موقع فراہم کیا کہ جب یہ روبرو ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، تو یہ آپس میں صلح کرنے لگے. تو پروردگار عالم بھی جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور جاتا جا رہا ہے، بجائے تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ جس کمال کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا تھا، یہ غفلتوں میں چلا گیا، یہ مجھ سے دور چلا گیا، پروردگار کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو گھیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے دائرے کو کوتاہ کرنا شروع کرتا ہے، کم کرنا شروع کرتا ہے، اس کو مشکلات سے دوچار کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب آزمائشوں اور مشکلات میں انسان گھرتا ہے پھر اسے کوئی اور یاد نہیں آتا سوائے خداوند متعال کے. پھر ایک واحد سہارا جس کے دامن کو وہ تھامتا ہے وہ خداوند متعال ہوتا ہے. تو خداوند متعال اس طرح سے انسان کو گھیر کے لے کر واپس اپنی جانب توجہ دلاتا ہے اور گھیر کے لے کر اپنے بندے کو آتا ہے. اور ایک ہمارے استاد بہت بہترین مثال دیتے تھے، یقیناً میں اس کو بھی بیان کرنا چاہوں گی، بہت خوبصورت مثال ہے. کہتے ہیں آپ دیکھیں 4 مہینے تک جب بچہ پیدا ہوتا ہے، 4 مہینے تک جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ والدہ کیا کرتی ہیں؟ بچے کو ڈکار دلاتی ہیں، سینے سے لگا کے اس کو تھپک تھپک کر اسی پشت کو سہلا کے اس کو ڈکار دلائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ 4 مہینے تک دودھ کو صحیح سے پینا نہیں جانتا، تو ہوا اس کے دودھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہوا اس کے معدے میں چلی جاتی ہے، اور وہ ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو نکالنا اس کے معدے سے ضروری ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو بچہ پیٹ کے درد میں مبتلا رہے گا، ہے نا؟ اسی طرح ہم بڑے تو ہو جاتے ہیں، ہمیں کھانے کی تمیز آ جاتی ہے،
پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ہوا اپنے بالکل، معدے میں نہیں بالکل۔ اتار رہے ہوتے کھانے کے ساتھ، لیکن ہماری روح کی تربیت کیونکہ نہیں ہوئی ہوتی، بالکل۔ ہماری روح کے ساتھ یہی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے ہوں، کہ ہمارے روح کے ساتھ جو اصل غذا ہے، اصل غذا ہماری روح کی کیا ہے؟ عشق پروردگار، بے شک۔ تقرب پروردگار، لیکن اس کے ساتھ ہماری روح کے اندر ہوا بھی جاری ہوتی ہے. وہ ہوا کون سی ہوتی ہے؟ ہوائے نفس ہوتی ہے. ہوں، اب جب وہ ہماری روح میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو اب ضرورت کسی ایسے کی ہوتی ہے کہ جو اس ماں کی طرح آ کر اس کی پشت کو تھپکے، بالکل۔ تاکہ وہ ہوا وہاں سے خارج ہو جائے، جو اضافی آ گئی ہے، جو آلودگی آ گئی ہے، وہ وہاں سے نکل جائے. بے شک۔ تو پروردگار عالم مشکلات اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس انسان کو کیا کرتا ہے؟ اپنے بندے کو قریب تک کر لیتا ہے۔ تھپکتا ہے، بالکل۔ اس کی پشت کو تھپکتا ہے تاکہ وہ ہوائے نفس اس کے بدن سے چلی جائے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان مشکلات میں گھرتا ہے، وہ ہوائے نفس جو ہوتی ہے وہ زیر ہو جاتی ہے انسان کی جو اندر سے جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، زیر ہو جاتی ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو ہلکا محسوس بے کرتے شک۔ ہیں. ہلکا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہوائے نفس تھی، جو خارج سے، باہر سے ہمارے اندر اضافی چلی گئی تھی، روح کے اندر روح کا حصہ بن گئی تھی، اب وہ نکل گئی. اب ہم خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، ہماری روح خالص ہو جاتی ہے، اور جب خالص ہو جاتی ہے تو اللہ کی واقعاً جانب جو پلٹ خدا کی جاتی ہے۔ طرف رجوع کرتی ہے. تو اسی لیے بے شک۔ مشکلات میں انسان خدا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. تو پروردگار عالم مشکلات، آزمائشوں کو اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ مومن خدا کی جانب متوجہ رہے اور خدا کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت حاصل کرے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھے مومنوں کے ایمان سست ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کو اس قدر نوازتا کہ کافر دنیا کی نعمتوں سے مالا مال بھی ہو جاتے اور یہ مومنین حیران ہو جاتے کہ خدا کافروں کو کیوں اتنا نواز رہا ہے. بے شک۔ آج ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، واقعاً ہم پریکٹیکلی اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اگر ایک گناہ انجام دیا، فوراً ہمیں اس کا رزلٹ مل جاتا بالکل۔ ہے نا. وہی کام دوسرا بندہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ہوتا ہے، ہم ایک زندگی کی سٹیج میں کچھ ایسے مراحل آتے ہیں جہاں ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، حس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے غلطی کی تو فوراً مجھے اس کا رزلٹ دیکھنا پڑ گیا، مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، مجھے سب کچھ، اور دوسرے لوگ وہی گناہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. یہ کیا ہے؟ اور رسی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے اللہ جی، نے. پروردگار عالم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، بالکل۔ لیکن میری فوراً پکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ قریب تک کیونکہ رکھنا خدا چاہتا مجھے ہے۔ نظر رکھے ہوئے ہے مجھ پر، میرا بہت اچھی چیک ان بات۔ بیلنس کر رہا ہے کنٹینیوسلی، مسلسل اس کی توجہ میری جانب ہے. جب ہی فوراً مجھے پکڑ رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں غلط سے چلے گئے. تو خداوند متعال مبتلات کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے سے اور مشکلات کے ذریعے سے اپنے بندے کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے جب انسان غفلت میں چلا جاتا ہے. تو یوں بھی انسان کو بار بار آزمائشوں سے اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے.